اللہ اکبر. obsession کی بات کی ہے کہ اتنے obsess مت ہو جاؤ پراپرٹی کمانے میں یا پراپرٹی بنانے میں کہ تم کنزیوم ہو جاؤ اس دنیا کی زندگی سے, اور اتنے کنزیوم ہو جاؤ, اتنے تھک جاؤ کہ تمہارے پاس نہ نماز پڑھنے کا ٹائم رہے, نہ ذکر کرنے کا ٹائم رہے, نہ کبھی زندگی میں قرآن کھولنے کی توفیق ہو, نہ قرآن سمجھنے کی توفیق ہو, نہ رشتہ داروں سے ملنے کی توفیق ہو, نہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق ہو, نہ چیریٹی کرنے کی توفیق ہو, نہ دین پڑھنے کی توفیق ہو. اتنا کنزیوم مت ہو جاؤ, اور نہ یہاں سے فالس ہوپس لگاؤ. کیا تم نے ساری زندگی یہاں پہ رہنا ہے یا تم نے قبر میں جانا ہے الٹیمیٹلی, اور قبر کے بعد تم نے کہاں جانا ہے؟ آخرت, جو کہ دنیا کی زندگی سے انفینائٹ ٹائم زیادہ ہے. تو پھر عقل مند آدمی کیا سوچتا ہے؟ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. عبید اللہ ابن محسان reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, and mind you this is such a beautiful hadith کہ make this hadith your constitution of life. آپ یہ حدیث والا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر لے کر آئیں اور پھر دیکھیں زندگی کتنی حسین بن جاتی اور ٹینشن فری بن جاتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever among you wakes up secure in his property, healthy in his body, and he has his food for the day, it is as if he were given the entire world. سنن الترمذی حدیث نمبر 2346. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی صبح سو کر اٹھے اور وہ سکیور ہے, اس کی پراپرٹی سکیور ہے, خانہ جنگی نہیں ہے, وہاں پر امن ہے. نمبر 2, اس کے پاس ہیلتھ ہے, اس کے پاس صحت ہے, اسے کوئی بیماری نہیں ہے. نمبر 3, اس کے پاس اس دن کا ذخیرہ ہے, اس دن کا, نوٹ دا ورڈ, اس دن کا رزق ہے. اٹ از ایز اف ہی ور گیون دی انٹائر ورلڈ. اللہ اکبر. ہم 20 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہوں گے, انہیں کہاں سے کھلائیں گے, کس اسکول میں کرائیں گے, فیسیں کہاں سے آئیں گی. اور میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ شاید اسی لیے نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ کی کتنی بڑی ناشکری ہے کہ بجائے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے کا, ہم ڈرتے ہیں کہ یار بچے پیدا ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکولر نیریٹو تو ہے ہی نا کہ بچے 2 ہی اچھے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو کوئی بھی صبح اٹھے اور وہ امن کی حالت میں, اس کے پاس صحت ہے اور اس دن کا رزق ہے, تو ایسے جیسے پوری دنیا کا بادشاہ. یہ لکھ کر لگا لیں حدیث اپنے کمرے میں آپ لوگ, یو ول بی ایٹ ایز, ٹرسٹ می, یہ رسول اللہ کی گارنٹی ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ بھائی شکر گزاری کرو کہ آج تو کھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے نا, کل اللہ دے گا, جیسے برڈز کو دیتا ہے, چڑیوں کو دیتا ہے. مجھے بتائیں کیا آپ کبھی بھوکے مرے ہیں؟ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, کیا کوئی ایسا آپ پہ ڈے آ گیا کہ بالکل فاقہ ہو گیا اور ہم بھوکے مرنے والے ہو گئے ہیں, فٹ پاتھ پہ آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے, لیکن ہمارے اندر یہ ناشکری اور یہ تذبذب اور یہ بے چینی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بیکاز وی آر آلویز سینگ انسٹاگرامس, we are always seeing Facebook, we are always following people, we are seeing pages of brands and clothes and cars. پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ اس نے نئی V8 لے لی ہے, پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ وہ تو فلانے ہوٹل میں سالگرہ منا رہا ہے, پھر ایک کی آتی ہے کہ وہ تو فلانی جگہ اٹلی میں یا تھائی لینڈ میں چھٹیاں منانے گئے ہوئے, اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں, میں غربت میں رہ رہا ہوں یا غربت میں رہ رہی ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اور پھر کمپیریزنز ہوتے ہیں, اس کا خامد تو یہ کرتا ہے, اس کی وائف تو یہ کرتی ہے, اس کے سسرال والے نے تو یہ گفٹ دیا, اس کے ابو نے تو یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا. اینڈ دس میسز اپ آور لائف, سچ اے ڈپریس لائف, اتنی ہالو لائف, دوسروں کے ساتھ کمپیریزن, اور اللہ کا شکر نہ کرنا, اور دوسروں کے گھر دیکھ دیکھ کے, گاڑیاں دیکھ کے کمپیریزنز کرتے پھرنا. وی شوڈ تھینک اللہ کہ ہمارے پاس اس دن کا رزق تو ایٹ لیسٹ موجود ہے. دیٹ از دی ایٹیٹیوڈ وی آل نیڈ ٹو اڈاپٹ. سو موونگ آن, دیکھیں ٹرائلز کے حوالے سے, صبر کے حوالے سے میں کچھ قرآن کی ورسز اور حدیث آپ کو سناتا ہوں, بیکاز ظاہر ہے کہ جب ٹرائلز آئیں گے تو وی ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ. سو صبر کے حوالے سے قرآن میں بہت سی آیات. سورہ آل عمران ورس نمبر 200, اللہ سیز یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. O you who believe, be patient and endure and stand guard and fear Allah that you may be successful. صبر کرو, پیشنٹ رہو اور انڈیور کرو, اینڈ اسٹینڈ گارڈ, ہر وقت اپنے گارڈ پہ رہو, اینڈ فیئر اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو, یعنی بی کانشیس آف اللہ, تاکہ تم تفلحون,
تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give glad tidings to the patient ones. And this is Surah Al-Baqarah verse 155. کہ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جنہوں نے لاس میں برداشت کی اور اپنے منہ سے ناشکری کے جملے نہیں نکالے اور کم پر اکتفا کر گئے. جتنا ہم نے اسے دیا تھا اس پر وہ راضی ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گرو نہیں کر سکتے, ہمیں گروتھ کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف دا فلاسفی آف لائف. کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم تو گرو کر رہے ہیں, لیکن گرو کرتے کرتے وہ نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں, باجماعت نماز بھی چھوڑ رہے ہیں, اور وہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں جو اسلام نے کرنے کے حکم دیا. تو یہ کون سی گروتھ ہے؟ ایسی گروتھ سے اچھا ہے کہ بندہ غریب ہی رہے اور نمازیں پڑھ لے. سیدھی سی بات ہے, آخرت تو اپنی سیو کر لے, لیکن گرو کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال دین سورہ زمر میں چیپٹر 39 ورس 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ says انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک صابرین کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دے گا, یعنی اتنا اجر دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص جس کو ساری عمر غم ہوا ہے, اور مصیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا جھیلا ہوگا اس شخص نے, خاتون یا مرد جو بھی ہوگا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن لائیں گے اور جنت کی نہر میں ایک ڈبکی دلوائیں گے, اور اس کے بعد نکالیں گے اور کہیں گے کہ کیا تمہیں کبھی غم ہوا؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے. یعنی اتنی موٹیویشنل احادیث ہیں, اتنی زبردست احادیث ہیں, اتنا مواد موجود ہے انسان کے موٹیویٹ ہونے کے لیے اور زندگی کی مشکلات سے لڑنے کے لیے, اور چاہے جو مرضی ٹیسٹ اور ٹرائل آ رہا ہے اس سے صبر کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کتنی موٹیویشن ہے. لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں, اس لیے ہم ڈی موٹیویٹیڈ رہتے ہیں, ہم شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں, شیطان ہمیں ہوپلیس کرتا ہے. سو وی نیڈ ٹو گو ٹو دا قرآن اینڈ حدیث, وی نیڈ ٹو ریئلی ریڈ دس احادیث. اور پھر ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں چیپٹر 47 ورس 31 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. We will surely test you until we make evident those who strive among you and are patient, and we will test your affairs. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ٹرائی کرتے رہیں گے, ٹیسٹ کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ ہم دیکھیں گے تم میں سے اسٹرائیو کرنے والے کون ہیں اور پیشنٹ کون ہیں. تو یہ زندگی کا فلسفہ ہے کہ ٹیسٹ ہم ہوتے رہیں گے مختلف انداز سے. دین لیٹ می شیئر ود یو a beautiful hadith about tests and trials. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter, and this is not the case with anyone except the believer. کہ کیا ہی تعجب والا افیئر ہے بلیور کا کہ اس کے لیے ہر بار ون ون سچویشن ہے. کیسے؟ if he is happy then he thanks Allah and thus there is good for him. اگر تو وہ خوش ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہت اچھائی ہے. if he is harmed, اور اگر وہ ہارم ہوتا ہے کبھی, then he shows patient and thus there is good for him. جب کوئی شر آتا ہے اس تک تو وہ شکر کرتا ہے, وہ صبر کرتا ہے, اور جب کچھ اچھا آتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. تو how beautiful is this affair کہ اس کے لیے win win situation. پھر ایک حدیث میں آتا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. If Allah intends good for someone then he afflicts him or her with trial. جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارتا ہے, اس کو ریفائن کرتا ہے, اس کو گروم کرتا ہے. وہ بندہ نرم دل بن جاتا ہے دوسروں کے لیے. اچانک ایک ہارڈ بندہ سافٹ ہو جاتا ہے جب اسے غم کا الیکٹرک شاک لگتا ہے. جی ہاں, غم کا الیکٹرک شاک. وہ بندہ دوسروں کے لیے نرم ہو جاتا ہے. وہ بندہ, اس کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے, اس کا اللہ پر ایمان جو ہے پختہ ہو جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو دین میں تب آئے جب وہ کسی حادثے سے گزرے. سو یس, دس از اے فیکٹ. اینڈ دین another hadith said البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليها خطيئة. The Prophet ﷺ said the servant will continue to be tried until he is left walking upon the earth without any sin. This is Sunan at-Tirmidhi hadith number 2398 and it is Sahih hadith. Prophet ﷺ نے کہا کہ ایک انسان ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ دنیا پر چلتا ہے without any sin, sinless ہو جاتا ہے. کیا ثابت ہوا اس حدیث سے؟ کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہمارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں. سو یس, وی شوڈ بی پیشنٹ. اینڈ دین لیکن ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائلز
کی وش کریں, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک حدیث میں آتا ہے Verily the blessed person is one kept away from trials. Verily the blessed person is one kept away from trials. اور 3 بار کہا Verily the blessed person is one kept away from trials. How good is one who is afflicted but bears it patiently. 4تھی بار یہ کہا. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4263, صحیح حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا ہی خوش قسمت اور بلیسڈ ہے وہ شخص جس کو ٹرائی نہیں کیا جاتا, یعنی جس پہ کوئی بہت بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل نہیں آتا. کہنے کا مطلب یہ ہے, 3 بار یہ کہا اور کہا 4تھی بار کہا کہ وہ کتنا اچھا ہے کہ جس کو ٹرائی کیا جاتا ہے لیکن وہ صبر کرے. یعنی ایک تو بلیسڈ ہے اور دوسرا بہت اچھا ہے کیونکہ وہ صبر کر کے یہاں تک پہنچا ہے. اور کچھ کس قسمت ہیں کہ وہ بہت اچھی, مطلب کہ ان کی لائف میں ایسا کو ٹرائل نہیں آتا. تو یس, ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائل سے پناہ مانگیں.